بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل شيء خلقناه بقدر. برادران اسلام، بزرگ و اسلامی بھائیوں، آج قضاء و قدر کے تعلق سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قضاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فیصلے کرتا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 دن میں آسمان بنانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے بنا دیا اور ہر آسمان پر اپنا حکم نافذ کر دیا۔ جو حکم اللہ رب العالمین کو دینا تھا وہ حکم عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین فیصلے کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن۔ اللہ رب العالمین کی ہر دن کی الگ الگ شان ہے، ہر دن اللہ رب العالمین کا عمل ہے اور ہر دن کا عمل الگ الگ ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہر دن انتقال کر جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو عزت ملتی ہے، بہت سے لوگوں کو ذلت ملتی ہے، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین فیصلے کرتا ہے، کسی کو شفا یاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے کوئی پیدا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور قدر سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اندازے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے۔ انسان کو بنایا تو بہترین تخلیق کی اللہ رب العالمین نے۔ انسانی جو مراحل تخلیق کے ہیں وہ مراحل ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ رب العالمین کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو جیسا چاہا ویسا بنایا اور خوب بنایا۔ انسان کے اوپر اگر ہاتھی کا سر رکھ دیا جائے تو انسان اچھا نہیں لگے گا، ہاتھی کے اوپر انسان کا سر رکھ دیا جائے تو ہاتھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سانپ کو اللہ رب العالمین ہاتھ اور پاؤں دے دے تو سانپ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جس حیرت پر جس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اسی حیرت پر وہ مخلوق اسی طرح اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کی تقدیر بنائی ہے، وہ چیز پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد جس کو جتنی عمر اللہ رب العالمین نے دی ہوگی لکھی ہوگی وہ اپنی عمر پا کر دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی، اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لی تھی۔ ابھی آسمان و زمین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو پھاڑ دیا، آسمان اوپر ہو گیا، زمین نیچے رکھ رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی، کون پیدا ہوگا، کون نیک بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کس کا انتقال کب ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک جو قیامت کے دن تک پیدا ہوگا
اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر لکھ دی. سب کی تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھی. یہ کس بنیاد پر لکھی ہے؟ اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر. اللہ رب العالمین کو ہر مخلوق کا تفصیلی علم ہے. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے کتاب مبین میں. کس بنیاد پر لکھی؟ اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر. ہم مسجد کے اندر ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے، ہمارے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین نے وہی کچھ لکھا ہے جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے یا جو ہمارے ساتھ پیش آ چکا ہے، جو پیش آ رہا ہے. ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر تفصیل سے لکھ رکھا ہے. اس باب میں فضا و قدر کے باب میں دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں. ایک قدریہ ہے، دوسرا جبریہ ہے. قدریہ معبد جوہنی کی جانب منسوب ہے. بصرہ کا رہنے والا ایک انسان جس کا نام معبد الجوہنی ہے، اسی کی جانب یہ قدریہ منسوب ہے. اس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا. یہ فرقہ صحابہ اکرام کے بالکل آخری زمانے میں پیدا ہوا. انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. اللہ رب العالمین کو لوگوں کے اعمال کا اس وقت علم ہوتا ہے جب بندہ کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم نہیں ہے. تو بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا. تقدیر وقت کچھ نہیں ہے، بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا. انہیں قدریہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ قرآن آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صریح مخالف ہیں. کیونکہ ہم سب بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان کیا ہے. آپ نے بیان فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے. صریح نص کی انہوں نے انکار کیا، صریح نص کا انکار کیا. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے. انہوں نے کہا تقدیر ہوتی نہیں. انہوں نے قرآن آیات کا بھی انکار کیا جس میں اللہ رب العالمین کے علم کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام مخلوقات کا علم ہے. آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کو معلوم تھا. ہر مخلوق کے بارے میں تفصیلی علم معلوم تھا، تفصیلی علم تھا. لیکن انہوں نے انکار کیا. ان کے مقابلے میں جبریہ ہے. جبریہ کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے. ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. جو بھی ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. گویا کہ ایک چور نے چوری کی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے. یہ تو قصور اس کا ہے جس نے میری تقدیر میں چوری لکھی تھی، تو میں نے چوری کی ہے. تو قصور تو اس کا ہے جس نے میری تقدیر بنائی، یعنی قصوروار اللہ تعالیٰ ہے. اس نے میرے نام اعمال میں میری تقدیر میں کیوں چوری لکھی، اس لیے میں چوری کر رہا ہوں. ایک ظالم زناکار بدکار کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں ہی سے نہ لکھا ہوا اس لیے میں کر رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے، قصور تقدیر کا ہے. ایک ڈاکو جب ڈکیتی کرتا ہے وہ بھی یہی کہہ سکتا ہے میرا کیا قصور ہے، قصور تو اس کا ہے جس نے میری تقدیر میں ڈاکہ لکھا ہے، اس لیے تو میں کر رہا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک شخص آیا، اس نے چوری کی تھی، اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، قصور تو تقدیر کا، جس نے تقدیر بنائی اس کا قصور ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر درہ مارا، زوردار درہ مارا، کہا کہ تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. تب اس کو بات سمجھ میں آئی کہ صرف جو میرے منشا کے مطابق وہی تقدیر میں نہیں لکھا ہے بلکہ اس کا الٹ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے.
جبریہ نے انکار کیا. جبریہ نے کہا کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے. بندے کا کوئی قصور نہیں، قصور اس کا جسے تقدیر بنائی ہے. یہ جبریہ، جبکہ یہ دونوں عقیدے قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں. جبریہ کا عقیدہ تو بالکل ہی خلاف ہے، کیونکہ ہم سب دنیا میں جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ ہندو کافر ہیں، مختلف بتوں کے پجاری ہیں. ان کو کس نے مجبور کیا ہے کہ تم اس بت کی پوجا کرو، تم اس بت کی پوجا کرو، 360 کروڑ کی پوجا کرو، 360 کی پوجا کرو، کروڑوں کی پوجا کرو؟ کس نے ان کو مجبور کیا ہے؟ عیسائیوں کو کس نے مجبور کیا کہ صلیب کی عبادت کرو؟ مسلمانوں کو کس نے مجبور کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو؟ دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جا رہے ہیں. کون مجبور ہے؟ کوئی انسان مجبور نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے آزادی دی ہے اور پرکھنے والی عقل دی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دیے. ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. دیگر جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں ان کی اتباع نہ کرو. اگر ان کی اتباع کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو ایک اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، جس راستے پر چلنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا، اسی کے لیے اپنے رسول بھیجے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک سیدھا راستہ ہے. جو شخص اس راستے پر چلے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اس کو پسند کرتا ہے، جنت میں کتنے لوگوں کو داخل کرے گا. اور ایک شیطان کا راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے، جس کی اتباع کرنے سے منع فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. اور بیان فرمایا کہ جو شخص شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ تاکہ ہم اپنی عقل سے پرکھ سکیں کہ ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو کفران نعمت کرنے والے بنو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو شخص چاہے کفر کرے، جو شخص چاہے ایمان لائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ تو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس راستے کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، اور انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا. یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو گے میں تم سے راضی ہوں اور تم ہی لوگوں کو جنت دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت لکھی تھی وہ شخص ہدایت حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کفر لکھا تھا، شرک لکھا تھا، وہ شرک پر چل رہا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو کچھ بھی لکھ رکھا ہے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر، کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا اللہ کو معلوم ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا کہ یہ کافر رہے گا تو یہ کافر ہی رہے گا. بندہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر رہے گا تو کافر ہی مرے گا. بندہ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. کیا ہم سب نہیں جانتے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال تک مسلسل جنگ کرتے رہے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جبکہ آپ سے محبت رکھتے تھے، اس کے باوجود سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. بہت سارے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. بچوں میں سے علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. بیویوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. عورتوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جب جو چیز مقدر کر رکھی ہے وہ اسی وقت ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. کون ایمان لائے گا، کب ایمان لائے گا، کیسے ایمان لائے گا، اس کا پورا واقعہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں دیکھیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے ایمان لائے، ان کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی. تو اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تم مسلمان ہی رہو تم کافر ہی رہو. کیا ہم سب نہیں دیکھتے کہ مسلمان اچھا گھرانہ، نیک
گھرانا، نمازی گھرانا، دین کا پابند گھرانا، اس میں سے کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوتا ہے جو ان کی ناک بھی کٹوا دیتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا ایسے واقعات ہمارے سامنے سے نہیں گزرے؟ کیا ہم نے ایسے انسان کو دنیا میں نہیں دیکھا جس نے مسجدوں کو اٹھایا، گرایا، سب سے پہلا ہتھوڑا چلایا، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے 100 مسجدیں بھی بنوا دی، کوئی مان رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو مجبور کیا؟ کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، لیکن جو شخص کفر کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا، جو شخص ایمان لائے گا اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ تو یہ دو فرقے ہیں جو لوگ گمراہ ہوئے، ایک قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، ایک جبریہ جنہوں نے کہا کہ بندہ تقدیر کا مجبور ہے۔ یہ پودا بہت پہلے لگایا گیا تھا اور یہ پودا آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے لوگ موجود ہیں، بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان مل جائیں گے جو انکار کریں گے بھائی تقدیر اور کچھ نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چور چوری جب کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے مل جاتا ہے بھائی میری تقدیر میں چوری لکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسلمانوں سے یہ مسلمان جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا ایسا کام جو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کو قرآن و سنت کی جو نصوص ہے نصوص نہیں پہنچی، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی نصوص ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، صحیح عقیدہ کیا ہے اس بارے میں نہیں معلوم، اس وجہ سے وہ غلطی پر موجود ہیں اور لوگ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر بنائی ہے اور تقدیر بنائی ہے، ہر انسان کی بنائی ہے، ہر مخلوق کی بنائی ہے اپنے ساتھ علم کی بنیاد پر، کسی کو مجبور اللہ نے نہیں کیا۔ انسان کو عقل دی ہے، انسان اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ اب کسی کی ہر دھرمی اس کے آڑے آتی ہے، کسی شخص کی قبری اس کے آڑے آتی ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، جانتے ہوئے بھی۔ کیا یہودیوں کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری پیغمبر ہے جن کے آنے کی بشارت توریت میں دی گئی ہے؟ کیا عیسائیوں کی بات معلوم نہیں؟ معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے جیسے کہ اپنے چھوٹے بیٹوں کو جانتے کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ ڈرنے ہے، اپنی پبلی، یہ سب چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں نے آخر سے اسلام قبول کیا ان کو کون سی چیز آڑے آ رہی تھی؟ یہی چیزیں دھرمی پر اپنی سیادت، اپنی قیادت، یہ چیز مانی تھی۔ اس وجہ سے وہ بہت تعمیر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ کیوں فوج در فوج داخل ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس مکہ کو، اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہم یا اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کو بھی تہس نہس کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اسی وجہ سے اللہ کی جانب سے کوئی آفت نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے دن فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میرے بھائی، تقدیر پر ہمیں ایمان ڈالنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تقدیر پر ایمان ڈالنے کا حکم دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ نے باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ والسلام علیکم۔